یہ جھوٹ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ جب انسان وہ جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے کے بعد وہ جھوٹ پھیل جائے۔ وہ جھوٹ بڑا ہی خطرناک ہے کہ انسان نے یہاں سے جھوٹ بولا اور پھر وہ جھوٹ پھیل گیا، دور دور تک پہنچ گیا۔ اور اب آپ جانتے ہیں، بلکہ آپ بھی سب اس میں ملوث ہیں کہ بعض اوقات ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک بات جھوٹی ہوتی ہے، ہم اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال تو اب سارے کرتے ہیں، فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے جو جھوٹ پھیل رہا ہے وہ چند سیکنڈ میں دور دور تک پھیل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کو لٹایا ہوا تھا اور 2 فرشتے اس کے اوپر مقرر تھے اور وہ اس کو سزا دے رہے تھے۔ سزا کیا دے رہے تھے کہ فرشتہ اس کو یہ جو حصہ ہے نا، دانت ہیں، پھر جبڑا ہے، پھر یہ انسان کا ماس ہے، تو فرشتے اس کو یہاں سے پکڑتے تو پیچھے کی طرف کھینچ دیتے تھے، اس کا ماس ہی اکھڑ جاتا تھا، اس کے دانت ہی اکھڑ جاتے تھے، پیچھے کی طرف لے جاتے تھے، پیچھے کی طرف۔ اب آپ خود سوچیں کہ آدھا حصہ انسان کا پیچھے چلے کتنا خوفناک ہو جائے گا۔ اور پھر وہ اس طرح کر کے اس کو چھوڑ دیتا تھا، پھر دوسری طرف آتا تھا، دوسری طرف والے حصے کو پھر ایسے کرتا تھا، کھینچتا تھا زور سے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، دانت کھینچے جائیں، جبڑے کھینچے جائیں، اور انسان کا ماس، کہ یہ انسان کا منہ نرم حصہ ہے، ناک ہے، پھر آنکھیں ہیں، وہ پیچھے کی طرف کھینچتا ہے۔ جب اس پیچھے کی طرف کھینچتا ہے اتنی دیر میں یہ والا حصہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، بس اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کو اس طرح کی سزا مل رہی ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ وہ آدمی ہے جس نے جھوٹ بولا تھا اور پھر اس کا جھوٹ پھیل گیا تھا، دور دور تک چلا گیا، اب اس کو یہ سزا مل رہی۔ جھوٹ گناہ کا سبب ہے، یہ خود گناہ ہے، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات منافقوں کے بارے میں کہی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کے کام مسلمانوں کے اندر عام ہو جائیں، اہل ایمان کے اندر عام ہو جائیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے گا، آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اب بات نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ خود مسلمان عورتیں یہ کام کر رہی ہیں، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ چچا کو پتہ ہے، نہ بھائی کو پتہ ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے سارا کچھ کر رہی ہے۔ اس نے اپنے دوست کے سامنے اپنا سارا کچھ رکھ دیا، اور پھر کچھ تو ایسے ہٹ درمی کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح عام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پیچھے دنیا کی محبت لگی ہوئی کہ ایسی لگ گئی دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی ایسی چیزوں کے ساتھ ایسی محبت پڑ گئی کہ اللہ کا حکم تو یاد ہی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں، جو جھوٹ بولتے ہیں، بے حیائی والے کام کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت ہے۔ اور اگر کوئی پاکستان میں یا کسی اور ملک میں کوئی واقعہ کوئی ہو جائے صحیح، اتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی آپ جانتے ہیں یہ پنڈی اسلام آباد میں کوئی سیلابی صورتحال بنی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ تو کسی زمانے کی جو پرانی ویڈیوز ہیں جہاں بڑا سیلاب آیا ہوا ہے، انڈیا میں آیا ہوا ہے، کسی اور ملک میں آیا ہوا ہے، وہ لگا کے اور ساتھ لکھتے ہیں پنڈی میں بہت سیلاب آ گیا ہے۔ وہ پرانی ویڈیوز کسی زمانے کی، جب کسی اور ملک میں سیلاب آیا، اب وہ چونکہ پہلے کی تھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے
کہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا لوگ بہت زیادہ دیکھیں گے تو پیسے ملیں گے، اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھا کریں، ہم لوگ اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات کمنٹ کرتے ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، غلط کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے کمنٹ نہ کریں، خام خواہ کسی کی عزت اس کو ذلیل کرنا۔ لوگوں کے اندر یہ بیماری بھی ہے کہ اپنا مخالف جو ہے وہ جیسا کیسا بھی ہے اس کو ذلیل کرنا ہے، چاہے وہ سچ بول رہا ہے، اور جو اپنا ہے وہ جتنا مرضی جھوٹ بولے بس اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ اس میں بھی پکڑ ہے، صرف یہی نہیں کہ جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جو غلط لکھتے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ جو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ہر بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران ہے۔ کیسا نگران؟ تیار بیٹھا ہے، چکنا بیٹھا ہے، بالکل دیر نہیں کرتا، فوراً لکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑا چکنا نگران رکھا ہوا، تو کتنا چکنا ہوگا وہ، کتنا وہ تیار بیٹھا ہوگا انسان کے اوپر کہ جو ہی وہ بولے وہ اس کو لکھ دے۔